بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا جی، بہت سارے بھائیوں کی یہ گزارش تھی، ان کا یہ تھا مسئلہ، وہ فرماتے تھے کہ کوئی ایسا کشتہ بتائیں ہمیں کہ جو ایک دن میں بن جائے اور آسان بھی ہو اور سستا بھی ہو اور مجرب بھی ہو، وہ کام بھی کرے، کہ جو طاقت بھی بحال کرے، بندے کی قوت کو بھی بحال کرے، جسمانی کمزوری کو بھی دور کرے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے تو کئی کشتے ہیں ایسے کہ جو ایک دن میں بن جاتے ہیں، آسان بھی ہیں، سستے بھی ہیں اور بن بھی جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو فی الحال میں آپ کو شنگرف کا کشتہ بتاتا ہوں، کیونکہ شنگرف بڑی معروف چیز ہے، مشہور چیز ہے۔ تو اس کے لیے آپ اس کو بنا لیں تو یہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سب سے آسان اور سب سے سستا تو یہ ہے، بالکل سیدھا سادہ طریقے سے، کہ یہ آسانی سے بن جاتا ہے۔ کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 1 تولہ شنگرف کی ڈلی لے لی اور 3 کلو نمک خوردنی، جو اگر وہ موٹا پتھر والا مل جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے، سفید والا لے لیں، اس میں بڑا سا پتھر ہو یا چھوٹے چھوٹے بھی ہوں، تو اس کو کوٹ کر باریک پاؤڈر بنا لیں۔ تو ایک ہانڈی لینی ہے، بڑی ہانڈی کی، اتنی ہانڈی لینی ہے جس میں 3 کلو وہ نمک آ جائے، اس سائز کی لینی ہے۔ تو 2 کلو نمک آپ نے نیچے بچھا دینا ہے، اس کے اوپر وہ ڈلی رکھ لیں اور باقی 1 کلو نمک اس کے اوپر ڈال دیں اور اس کو سوئی گیس کے چولہے کے اوپر رکھ دیں۔ تو آپ نے اس کو آگ جلانی شروع کریں۔ پہلے آپ نے ہلکی آنچ جلانی ہے، کہ جو ہلکی آنچ ہو وہ 3 گھنٹے ہلکی آنچ جلے۔ تو 3 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا تیز کر دیں، درمیانی آگ، تو وہ 2 گھنٹے مزید وہ کر دیں، 5 گھنٹے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے آخری 3 گھنٹے یا 4-5 گھنٹے آپ نے تیز آنچ کرنی ہے۔ اگر وہ تنکا وغیرہ اوپر رکھ دیں اس نمک کے کہ وہ جل جائے یا کالا ہو جائے، تو بس چولہا بند کر دیں۔ جب چولہا بند کر دیں گے تو اگلے دن ٹھنڈا ہونے پر اس کو بیچ میں سے نکال لیں۔ تو اس ڈلی کو، یہ آپ کا کشتہ ایک دن میں تیار ہو گیا۔ اب اس ڈلی کو آپ اگلے دن اچھی طرح کھرل کے اندر ڈال کر خوب کھرل کریں کہ اس کی چمک جاتی رہے۔ پارا جو ہے وہ بالکل ویسے بھی ختم ہو چکی ہوگی، لیکن آپ اتنا کھرل کریں تو بالکل اس کی چمک ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی پارے کے اندر، یہ جو پارا آپ نے ایک تولہ کی ڈلی تھی، اس کو آپ نے کھرل کر لیا، تو آپ اس کے اندر 10 تولے مغز جائفل، وہ آپ نے پیس کر کھرل کر لینا ہے، خوب کھرل کر کے۔ وہ ویسے دوڑی ڈنڈے میں اس کو پیس لے، بس اچھی طرح چمک اس کی ختم ہو جائے، جیسے ہم وہ ہوتا ہے نا مرچوں والا ڈنڈا، یا اور کچھ نہیں تو گرائنڈر میں اس کو خوب اس کو پیسو، وہ مسالے والی چھوٹی ڈبی میں ڈال کر، اور جائفل کی یہ اپنا 10 تولہ لے کر، تو اس کے اندر خوب کھرل کر کے تو آپ چنے برابر گولیاں بنا لیں شہد کی مدد سے یا گڑ کی مدد سے۔ شہد یا گڑ کی مدد سے یہ ایک دن میں آپ کی اتنی خوراکیں تیار ہو گئی، اور 7 خوراک سے زیادہ جوان بندے نے نہیں کھانی۔ بوڑھا آدمی ہو تو وہ 7 سے زیادہ بھی کھا سکتا ہے، 14 خوراک، زیادہ سے زیادہ بہت بوڑھا ہو، بہت کمزور ہو تو 21 خوراک کھائے، زیادہ نہ کھائے۔ تو یہ ایسا بہترین نسخہ ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ دعائیں دیں گے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے بس، نوجوان آدمی، جوان سے مراد یعنی 18 سال سے بڑا، وہ 7 خوراک۔ اگر کوئی 18 سال سے چھوٹا ہے تو وہ 1 خوراک 1 ہفتے میں کھا سکتا ہے، اتنی، یعنی آدھا چاول یعنی شنگرف کی اس میں آ جائے، زیادہ نہ آئے۔ یہ آپ نے خوب دھیان رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانی، اور اس کو گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے، اور ساتھ گھی بھی تھوڑا کھا لینا ہے۔ اگر پھر خشکی محسوس ہو تو پھر دودھ گھی پی لینا ہے۔ جب 1 گولی کھائیں تو اس کے کم از کم 2 گھنٹے کے بعد، آپ 2 گھنٹے تک آپ نے کچھ نہیں کھانا۔ اگر پیاس لگے تو صرف دودھ اور گھی ہی پینا ہے، تو 2 گھنٹے کے بعد کھانا کھائیں یا پانی پئیں۔ 2 گھنٹے کے دوران اگر بھوک پیاس لگے تو گھی اور دودھ کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا۔ تو یہ ایک طاقت کا بہترین خزانہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس کو بنائیں اور دعائیں میں یاد رکھیں۔ اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہ آئے، مجھ سے پوچھ لیں، یا قریبی کوئی حکیم دوست ہو
تو اس سے اس کا بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھنا ہو تو میرا نمبر حکیم محمد شبیر، گجرانوالا محلہ بکتے والا، علامہ اقبال روڈ، فون نمبر 0300 7465 705۔ خدا حافظ۔